السلام علیکم دوستو۔ نبی پاک کی سیرت اور اخلاق سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور مسلمان ہونے پر آپ فخر کریں گے۔ حج کے موقع پر ہر سال عرب دور دور سے مکہ میں آتے تو جناب ابو طالب اپنے دستور کے مطابق حاجیوں کی خدمت کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ حاجیوں کی مہمانداری میں رات دن مصروف رہتے۔ ان کے خیموں میں جاتے اور کہتے، کسی کو کوئی ضرورت یا تکلیف ہو تو مجھے کہے۔ حاجی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بلند اخلاق دیکھتے تو کہتے کہ ابو طالب کا بھتیجا تو بہت ہی مہمان نواز ہے۔ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب میں سچے اور دیانت دار مشہور تھے، اور اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے اپنی قوم میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اکثر لوگ امانتیں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے مجھے آپ کے کچھ پیسے دینے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے راستے میں ملے۔ میں نے کہا، ابھی آتا ہوں، آپ یہاں ٹھہرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹھہرنا منظور فرمایا۔ گھر جا کر میں وعدہ بھول گیا اور مجھے 3 دن تک یاد نہیں رہا۔ جب تیسرے دن مجھے خیال آیا تو میں اس جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ آپ اسی مقام پر بیٹھے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر آپ ذرا بھی خفا نہ ہوئے، صرف اتنا فرمایا، تم اپنا وعدہ بھول گئے۔ میں 3 دن سے یہیں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک اندھی عورت ٹھوکر کھا کر گری اور بازار کے لوگ ہنسنے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اس عورت کو اٹھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ پھر ہر روز اس کے گھر پکا ہوا کھانا خود لے کر جانے لگے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مزدور عورت لکڑیاں سر پر رکھے ہوئے بازار میں جا رہی ہے اور بازار والے اسے چھیڑ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈانٹا اور فرمایا، شرم کرو، تم اس کی مدد نہیں کرتے بلکہ اس کو ستاتے ہو۔ ایک دفعہ بازار میں ایک شخص اپنی بیوی کو مار رہا تھا اور بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، عورت کو نہ مارو اور بازار میں اس کو رسوا نہ کرو۔ عورت کو مارنا بہادروں کا کام نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام چکی سے آٹا پیس رہا ہے اور رو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو معلوم ہوا کہ وہ سخت بیمار ہے، مگر آقا کے ظلم کے سبب آٹا پیس رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اس کو ہٹا کر خود آٹا پیس لیا اور فرمایا، جب تجھے ضرورت پڑے تو مجھے اپنا آٹا پیسنے کے لیے بلا لیا کرو۔ ابو سفیان کا ایک غلام بیمار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ بیمار غلام کئی دن سے اکیلے پڑا ہے اور کوئی شخص اس کی خبر نہیں لیتا۔ آپ فوراً اس کے پاس گئے اور ساری رات اس کے پاس بیٹھے رہے۔ وہ تکلیف سے ہائے ہائے کرتا تو آپ فرماتے، مت گھبرا، محمد تیرے پاس ہے۔ ایک دفعہ ایک امیر شخص اپنی لونڈی کو مار رہا تھا اور لونڈی فریاد پکار رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور امیر کو ظلم سے منع کیا، مگر وہ بدتمیزی سے پیش آیا اور بولا، تم میری لونڈی کے معاملے میں دخل دینے والے کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک مظلوم عورت کے معاملے میں ضرور دخل دوں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، مگر ساری رات سو نہ سکے۔
بار بار فرماتے تھے اس قوم کا کیا انجام ہوگا جو کمزور عورتوں پر ظلم کرتی ہے، کاش میں اس لونڈی کی کچھ مدد کر سکتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف دیکھی تو عرض کیا، آپ بے آرام نہ ہو، میں صبح اس لونڈی کو خرید کر آزاد کر دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بے حد خوش ہوئے۔ صبح کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قیمت ادا کر کے وہ لونڈی خریدی اور اسے آزاد کر دیا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا غلام باغ میں پانی دے رہا ہے، لیکن حال یہ ہے جب کنویں سے پانی نکالتا ہے تو اس کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور ڈول لے کر خود پانی نکالنے لگے، باغ کو سیراب کر دیا، پھر فرمایا، آئندہ جب باغ میں پانی دینا ہو تو مجھے بلا لیا کر۔ یہ میرے نبی کی شان اور اخلاق ہے۔ دوستو، بات اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔